السلام علیکم دوستو چین کی حقیقی اسٹیبلشمنٹ دا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے۔ یہ پارٹی فوجی نظم و ضبط کے تحت کام کرتی ہے، تاہم سوچنے کا انداز سویلین ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی ہی ملک کی ترقی یقینی بنانے والا حقیقی انجن ہے۔ پارٹی کو غیر معمولی سنجیدگی اور یکسوئی رکھنے والے بے غرض قائدین ملتے رہتے ہیں، جس نے اب تک چین کے جہاز کو ہر سمندر میں رواں رکھا ہے۔ چین نے 41 برس میں جس انداز سے اور جو ترقی کی ہے وہ واقعی دم بخود کر دینے والی ہے۔ چین کے قومی ادارہ شماریات نے 2018 میں ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 1952 میں چین کی خام قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی 30 ارب ڈالر تھی۔ 2018 میں چین کی جی ڈی پی 14,000 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ امریکہ کی 21,000 ارب ہے، انڈیا کی 3,000 ارب، جبکہ دوستو پاکستان کی صرف 325 ارب ہے۔ 1978 میں چین جی ڈی پی کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر تھا۔ 2010 میں اس نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جاپان کی اب 5,000 ارب ہے۔ اور اس طرح دوستو چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت میں تبدیل ہو گیا۔ تب سے اب تک چین دوسری پوزیشن کا حامل ہے۔ 1961 سے 1978 تک عالمی معیشت میں چین کا کردار اوسطاً 1% سالانہ سے زیادہ نہ تھا، تاہم 1979 سے 2012 تک یہ تناسب 15% ہو گیا، جس کے نتیجے میں چین عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا۔ 2013 سے 2018 کے دوران یہ تناسب 28% تک جا پہنچا، جس کے نتیجے میں چین پہلے نمبر پر آ گیا۔ ان اعداد و شمار سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چینی قیادت نے غیر معمولی اقتصادی ترقی کو اب تک ترجیحات میں پہلے نمبر پر رکھا ہوا ہے۔ دوستو ماؤ زے تونگ اور شی جن پنگ جیسے اہل دانش اور بے لوث جذبے کے حامل قائدین نے چینی کمیونسٹ پارٹی کو ایسی قوت بنا دیا ہے جو ملک کو یکجا رکھتی ہے، اور یہی قوت جدید چین کو مثالی اقتصادی قوت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا یہ حال ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان محصور حالت میں سلامتی کے حوالے سے غیر معمولی پریشانی سے دوچار رہا ہے۔ پاکستان کا وجود دوستو خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے مسائل اندرونی سیاست میں الجھاؤ کا شکار ہیں۔ اس کے برعکس چین کی کمیونسٹ پارٹی اپنی طاقت گراس روٹ لیول سے حاصل کرتی ہے۔ ایسا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے جو مستقبل کے لیے لیڈر تیار کرتا رہتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے 7 سال تک رضاکار کی حیثیت سے شینگزی صوبے کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پانی کی فراہمی، نکاسی اور توانائی کے منصوبے میں مقامی لوگوں کی مدد کی۔ شی جن پنگ نے جب اس گاؤں میں قدم رکھا تب وہ 15 سال کے تھے، اور جب رخصت ہوئے تو وہاں سے بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بنا چکے تھے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی دوستو تقریباً تمام ہی قائدین اس راہ پر گامزن رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ عوام کے لیے انتہائی قابل قبول ثابت ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کو لے لیجئے، بھٹو کے بعد اس کی بیٹی بے نظیر، اس کے بعد خامد زرداری، پھر اس کے بعد بیٹا بلاول تیار ہے۔ یہی حال دوستو شریف خاندان کا ہے، خاندان در خاندان۔ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ انہی لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ میرے خیال میں نہ قصور زرداری کا ہے اور نہ ہی شریف خاندان کا۔ اگر قصور ہے تو سسٹم کا، جو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اگلا حکمران اس کے خاندان یا اس کی اولاد میں سے ہو؟ سسٹم کا تبدیل نہ ہونا دوستو صرف اور صرف اداروں کا قصور ہے، جن میں 3 بار فوجی جنرلز بھی آئے لیکن وہ بھی سسٹم کو تبدیل نہ کر سکے۔ ماؤ زے تونگ کسان کے بیٹے تھے اور انہوں نے بھی جوانی کا زمانہ اسی گاؤں میں لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہوئے گزارا جہاں وہ پروان چڑھے تھے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ فوج ہے جو ملک کا سب سے منظم اور مضبوط ادارہ ہے۔ فوج ہمیشہ ملک کے بہترین مفاد میں متحرک ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی میرٹ، شفافیت، جواب دہی اور سیاسی درستگی کے اصول پر سودے بازی پر سیاستدانوں کی وجہ سے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ چین میں دوستو ہر معاملہ کامیاب اس لیے رہا کہ اس نے ایک نظام، ایک جماعت، ایک زبان اور ایک قوم کے تصور پر پختہ یقین رکھا۔ اس کے قائدین نے ذرا سی بھی ناکامی کا سامنا کیے بغیر تمام مقاصد حاصل کیے۔ پاکستان کا معاملہ بہت ہی معاملات کے آپس میں گڈمڈ ہو جانے کا ہے۔ فعال جمہوریت کو غیر فعال نظام حکمرانی سے جوڑ دیا گیا ہے۔
معاملات کو مزید خراب بصیرت سے محروم خود غرض قائدین اور برطانوی عہد کی طرز حکمرانی کی حامل ایسی بیوروکریسی نے کیا ہے جو موم کی ناک جیسی ہے کہ جس کو جس طرف بھی جی چاہے موڑ دیا جائے۔ ہمارے ہاں دوستو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتائج زیرو ہیں۔ دوستو کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں چین دنیا کی بڑی معیشت ہے۔ پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی محاذوں پر لڑتے ہوئے سلامتی کو لاحق خدشات کی حامل ریاست سے نارمل ریاست بننے کے مرحلے میں ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر تیار کی جانے والی پالیسیوں کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں۔ چین میں حکمرانی کا طریقہ درست اور سخت رہا ہے۔ یہی وہ دوستو نظام ہے جس کی مدد سے چین کی کمیونسٹ پارٹی ملک کو معاشی کرشمے کی شکل دینے میں کامیاب رہی ہے۔ چین میں چونکہ پارٹیوں کی بھرمار نہیں ہے، وہاں صرف ایک ہی پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی۔ کمیونسٹ پارٹی کسی بھی خرابی کے لیے کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی، وہ اگر الزام دیتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کو۔ یہی سبب ہے دوستو کہ وہ اہم عہدوں پر فائز ہونے والے کے محاسبے کے حوالے سے غیر معمولی اور نمایاں حد تک شفاف اور غیر لچکدار ہے۔ ایسے میں اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار ٹامس فرائٹمین کو بھی کہنا پڑا کہ ایک جماعت کی حکومت کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، مگر روشن خیالی شخصیات قیادت کا فریضہ انجام دے تو اس طرز حکومت کے بہت سے فوائد بھی ممکن ہیں، اور یہ بات چین کو دیکھ کر سمجھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جماعتی اقتدار کے تحت معاشرے کو 21ویں صدی میں بہتر انداز سے آگے بڑھانے کے لیے سیاسی طور پر مشکل مگر اہم فیصلے آسانی سے نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اپنی صفوں میں احتساب کا عمل تواتر سے آگے بڑھایا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں فوج نے اپنے مفاد کو اولویت دینے والے سیاستدانوں کو بے صبری سے باریاں لیتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اختیارات غلط طریقے سے استعمال کیے، دولت جمع کی اور حکمرانی کے نظام کی اصلاح پر برائے نام توجہ دی۔ اس کے نتیجے میں حکمرانی کی لاگت بڑھ گئی اور فوج کو ملک بچانے کی خاطر مداخلت کرنا پڑی۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف جب اقتدار میں تھے تب انہوں نے ملک کی معیشت کو عروج تو دیا، لیکن عارضی طور پر۔ معاشی مسائل کا حقیقت پسندانہ یا لانگ ٹرم حل تلاش نہیں کیا۔ سیاسی حکومتوں نے بدعنوانی کے الزام کی بنیاد پر اور احتساب کا نعرہ لگا کر سیاسی معاملات کو ہمیشہ پس پشت ڈالا۔ احتساب کا عمل دوستو ملک میں کبھی مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں سے جواب طلب کرنے کے نظام ہی میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تضاد بہت نمایاں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ دوستو معاملات کو درست تو کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے موجودہ سیولین لیگل فریم ورک ہی استعمال کرتی ہے۔ ریاست کی حالت یہ ہے کہ ہر جماعت نے اپنی فورس بنا رکھی ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان کی خاکی وردی والی فورس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو لوگ احتسابی نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہیں ان میں مطلوب صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو کرپٹ ہوتے ہیں۔ ملک میں دوستو آہنی جاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی تیزاب سے نہلانے کی۔